السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 6 میں خوش آمدید۔ اور آج ہمارا یہ 8واں لیکچر ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اور آج ہمارا جو لیکچر ہے، اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے نظم۔ اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے نظم پڑھیں گے، اور جو نظم ہے یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، آج ہم یہ نظم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹس کہ یہ جو نظم ہے، اس نظم کا یہ نظم جس نے لکھی ہے اس شاعر کا تعارف ہے، وہ تعارف پڑھیں گے، اور پھر جو ہے ہم یہ نظم پڑھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو اس پتہ چل جائے کہ اس نظم میں کیا بات کہی گئی ہے۔ تو یہ نظم جو ہے پروفیسر عنایت علی خان معروف ترین شاعر ہے۔ ان کا تعارف کیا ہے؟ جس نے یہ نظم لکھی ہے ان کا نام ہے پروفیسر عنایت علی خان، یہ ان کا نام ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ معروف ترین شاعر ہیں، ساری زندگی درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ یعنی پروفیسر عنایت علی خان کی جو ساری زندگی ہے وہ ہمیشہ درس و تدریس سے ہی منسلک رہی، وابستہ رہی۔ درس و تدریس یعنی پڑھنا اور پڑھانا، درس و تدریس یعنی پڑھنا اور پڑھانا۔ اس میں جو انہوں نے بچوں کو یعنی اپنی جو زندگی ہے وہ پڑھانے میں گزار دی۔ بچوں کو دیکھ کر آپ خود بھی ایک چھوٹا سا بچہ بن جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ ان کی عادت ہے پڑھانے کی، کہ دیکھیں بچوں کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے جب، اور اس طریقے سے یہ ان کا ایک پڑھانے کا انداز تھا کہ بچوں کو یہ خود بچہ بن کے پڑھاتے تھے۔ بچوں کو ہنسانا، کھلانے اور گدگدانے کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت کرنا بھی خوب جانتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے یہی بتایا کہ پروفیسر عنایت علی خان جو ہے وہ بچوں کو ٹھیک ہے اگر ہنساتے ہیں، ان کو اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو ان کی جو ہے سب سے پہلے کیا ہے، اخلاقی تربیت کرنا بھی بہت زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بچوں اور بڑوں دونوں میں محبوب اور پسندیدہ شاعر ہیں۔ نظم کی طرز بنا کر مل جل کر پڑھتے ہیں۔ چلیں اب ہم نظم پڑھتے ہیں۔ یہ دھواں سب یہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سب یہاں سے اٹھتا ہے۔ تو دیکھیں اب جو ہے ہم سب سے پہلے یہ کہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ دھواں آپ جانتے ہیں کہ دھواں اس کو کہتے ہیں کہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو اس میں سے دھواں نکلتا ہے۔ جب کوئی ہم کھانا گرم کرتے ہیں، چائے وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دھوئیں سے جو دھواں ہوتا ہے گاڑیوں میں سے نکلتا ہے، فیکٹریوں میں سے، میلوں میں سے، کارخانوں میں سے، ان سے اور تندور میں سے یہ دھواں وغیرہ نکلتا ہے، اور اس دھوئیں کی وجہ سے ہی پولوشن ہوتی ہے، آلودگی ہوتی ہے۔ یہ دھواں سب یہاں سے اٹھتا ہے، نہ یہ دل سے نہ جان سے اٹھتا ہے۔ نہ یہ جو دھواں ہے نہ یہ دل سے اور نہ جان سے اٹھتا ہے۔ دھواں جو ہے یہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، 25ویں سپارے میں سورہ دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، یہ بڑا معروف لفظ ہے یہ۔ نہ یہ دل سے نہ جان سے اٹھتا ہے، اور نہ آم و فغاں سے اٹھتا ہے۔ آم و فغاں یعنی چیخنا چلانا، فریاد کرنا، چیخنے سے بھی نہیں اٹھتا ہے۔ ہر سڑک ہر دکان سے اٹھتا ہے، ہر گلی ہر مکان سے اٹھتا ہے۔ دیکھیں یہ جو ہمارا جو لیکچر ہے، جو اس میں جو بتا رہے ہیں یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو دھواں ہے یہ کہاں سے آتا ہے دھواں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو دھواں ہے نہ یہ دل سے نکلتا ہے، نہ جان سے نکلتا ہے، نہ ہماری زبان سے نکلتا ہے، نہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے، اور نہ یہ ہمارے چیخنے چلانے سے نکلتا ہے، بلکہ یہ دھواں کہاں سے نکلتا ہے؟
کہاں سے آتا ہے دھواں؟ سڑک سے آتا ہے. سڑک پہ ظاہر سی بات ہے کہ گاڑیاں ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے ہر دکان سے اٹھتا ہے. دکان سے اٹھتا ہے یعنی دکان جو ایسی جو دکانیں ہوتی ہیں، تندور ہے، ہوٹل ہے، چائے کے ہوٹل ہیں، جو ایسی دکانیں، وہاں سے یہ دھواں اٹھتا ہے. ہر گلی اور ہر مکان سے اٹھتا ہے. ہر گلی سے. دیکھیں پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ گیس تو نہیں ہوا کرتی تھی. یہ گیس اب آئی ہے. اس سے پہلے گیس نہیں ہوا کرتی تھی تو لوگ اکثر زیادہ تر اور ابھی بھی گاؤں میں لوگ جو ہیں وہ کھانا وغیرہ پکاتے ہیں. کس پہ پکاتے ہیں؟ لکڑیوں کے اوپر پکاتے ہیں. لکڑیوں وغیرہ کے اوپر کھانا وغیرہ پکاتے ہیں. تو جب گھر میں کے اندر کھانا وغیرہ پکتا ہے تو اس سے جو ہے یہ دھواں نکلتا ہے. یہ دھواں سب یہاں سے اٹھتا ہے. یہ دھواں سب یہاں سے اٹھتا ہے. یہ دھواں سب یہاں سے اٹھتا ہے. کہاں سے اٹھتا ہے؟ اب دیکھیں یہ بتا رہے ہیں سینکڑوں بھٹیوں سے اٹھتا ہے. بھٹیاں دیکھیں، بھٹیاں ایسی ہوتی ہیں، بھٹیاں اسے کہتے ہیں جس میں جو چیزیں بنائی جاتی ہیں. بھٹیاں اسے کہتے ہیں جس میں جو چند چیزیں بنائی جاتی ہیں. جیسے بھٹیاں بلاک وغیرہ جو ہے، اینٹیں وغیرہ بھٹیوں میں بنائے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے برتن ہیں، ان کو جو ہے وہ بھٹیوں میں جلا کے مضبوط کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے رنگ وغیرہ ہوتا ہے، اس کو پھر وہ رنگ کرنے کے بعد میں بھٹیوں میں ڈالا جاتا ہے تو یہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو بہت سی بھٹیوں میں یہ آگ جلتی ہے اور اس سے جو ہے یہ اٹھتا ہے دھواں. ان گنت چمنیوں سے اٹھتا ہے. ان گنت یعنی ان گنت کہتے ہیں بے شمار. ان گنت کسے کہتے ہیں؟ بے شمار، لا تعداد، بے شمار. اس میں ہے چمنی. چمنیوں سے دیکھیں یہ چمنیاں ہیں، اسے کہتے ہیں چمنیاں. تو چمنیاں کسے کہتے ہیں؟ یہ جو میل ہوتی ہیں، میل وغیرہ ہوتے ہیں اور فیکٹریاں وغیرہ ہوتی ہیں، ان میں جو ہے جو کام کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اوپر دھواں نکالنے کے لیے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ان میں سے دھواں وغیرہ نکلتا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کس سے نکلتا ہے؟ بھٹیوں سے نکلتا ہے، چمنیوں سے نکلتا ہے. اور کس سے نکلتا ہے؟ سگریٹ اور بیڑیوں سے اٹھتا ہے. سگریٹ تو آپ لوگ جانتے ہوں گے، آپ لوگوں نے یقیناً دیکھی ہوگی، پینی ہوگی. اچھا، اصل بات ہے کہ بیڑی کسے کہتے ہیں؟ کہ بیڑی ہوتی ہے کہ ایسا پتا ہوتا ہے، اس پتے کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے تمباکو ڈلا ہوا ہوتا ہے اس طریقے سے، اور پھر پتے کو اس طریقے سے بند کر دیتے ہیں اور بند کرنے کے بعد میں اس کے اوپر یہ دھاگا باندھ دیتے ہیں اور ایسا بن جاتا ہے. ایسا بن جانے کے بعد میں دھاگا باندھ دیتے ہیں اور پھر اس کو اس طریقے سے پیتے ہیں. پرانے زمانے میں جو ہے یہ سگریٹ نہیں ہوا کرتی تھی، بیڑیاں ہی ہوا کرتی تھی. میرے خالو تھے، ہمارے خالو، وہ بیڑی پیا کرتے تھے. تو پرانے زمانے میں بیڑیوں سے بیڑیاں پی جاتی تھیں. اب تو بیڑی کا کوئی تصور نہیں، اب تو بیڑیوں کی جگہ شیشہ آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا آ گیا. بہرحال سگریٹ اور بیڑیوں سے اٹھتا ہے. تیرے میرے دہان سے اٹھتا ہے. دہان کہتے ہیں منہ سے. تو منہ سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں سخت سردی ہوتی ہے، جب سردیوں کے موسم میں ہم جب بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے منہ سے دھواں نکلتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہمارے منہ سے دھواں نکل رہا ہے. تو اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا جو ہے وہ کیا نام ہے لیکچر تھا آپ لوگوں کا. یہ ہم نے جو ہے یہ جو نظم ہے دھواں کہاں سے اٹھتا ہے، یہ ہم نے آدھی پڑھی ہے. اور آج جو ہے آپ لوگوں کو امید ہے کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی. اور آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا جا رہا ہے. ہوم ورک اسٹوڈنٹس کیا دیا جا رہا ہے؟ ہوم ورک یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس کا ٹائٹل پیج بنائیں گے. اس سبق کا آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے. تو ٹائٹل پیج آپ کس طریقے سے بنائیں گے؟ دیکھیں ٹائٹل پیج جو ہے آپ اس میں کوشش کریں کہ اس طریقے کی چمنیاں بنا لیں، گاڑی بنا لیں. تو اس ٹائٹل پیج پہ آپ یہ ضرور ہلکی پھلکی ڈرائنگ بنانے کی ضرور کوشش کریے گا. اور جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، جو سمجھایا جا رہا ہے، یقیناً اس میں سب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی سمجھ میں آ گیا اور جو پڑھائی یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.